سر ناقدین کی جانب سے دین کے اوپر بطور انسٹیٹیوشن کچھ تنقیدیں سامنے آتی ہیں، جس میں سے ایک بڑی تنقید یہ ہوتی ہے کہ دین نے انسان کو وائلنس کے سوا کبھی کچھ نہیں دیا. یہ کہا جاتا ہے، ہسٹری کی ایگزامپل سائٹ کی جاتی ہیں کہ جب دین کے زیر دین کے انڈر حکومتیں قائم ہوئی تو انہوں نے لوگوں کا بے جا قتل کیا، ناحق قتل کیا. اسی طریقے سے جو دینی گروہ ہیں وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، لوگوں کو مارتے رہے، قتل کرتے رہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس مقدمے کے اندر کتنی سچائی ہے اور اس مقدمے کو کس طریقے سے درست زاویے سے دیکھنا چاہیے ہمیں. پہلی چیز تو یہ جاننی چاہیے کہ دین کے علمبردار کون ہیں. یعنی اگر افراد کے لحاظ سے دین کو دیکھنا ہے تو وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر دین کو دیکھنا چاہیے. تو وہ انبیاء علیہم السلام ہیں. اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں اور میں اپنا دین پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتا ہوں. اس لیے پیغمبروں کے اعمال، پیغمبروں کی تاریخ ہی زیر بحث آنی چاہیے. کسی دین کا نام لینے والے کوئی بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو پیغمبروں کی تاریخ تو کم و بیش 3000 سال کی ہمیں معلوم ہے. وہ تو مظلومانہ جد و جہد کی تاریخ ہے. یعنی اس میں کس جگہ کوئی تشدد ہوا ہے. مثلا سیدنا نوح علیہ السلام نے کیا، مثال کے طور پر صالح علیہ السلام نے کیا، مثال کے طور پر ہود علیہ السلام نے کیا. اس کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کو دیکھ لیجئے. تو یہ تو مظلومانہ جد و جہد کی تاریخ ہے ساری کی ساری. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تاریخ کی روشنی میں مبعوث ہوئے ہیں. تو آپ ذرا دیکھیے کہ مکے کی پوری زندگی میں کون تھا جو وائلنس کو اختیار کر رہا تھا، کون تھا جو تشدد کا راستہ اختیار کر رہا تھا، اور وہ کون تھے کہ جو اس کے مقابلے میں صبر کی تلقین کر رہے تھے. مکے میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ انتہائی دلخراش واقعات ہیں. اس میں کسی نے چوری نہیں کی تھی، ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، معاشرے کے خلاف کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا. صرف یہ کہا تھا جس کو قرآن کہتا ہے کہ قالوا ربنا اللہ. انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار تو صرف اللہ ہے. تو ذرا اندازہ کر لیجئے کہ اس میں ان کو کس طرح سے ستمرانیوں کا نشانہ بنایا گیا، کس طرح سے لوگوں کی جانیں لی گئیں، کس طرح سے زبردست لوگوں نے، جن کو اس زمانے میں آپ آقا کہہ سکتے تھے، اپنے غلاموں کے ساتھ، زیر دستوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو جو آدمی بھی چاہے خدا کے آخری پیغمبر کی مکی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لے. اس کے بعد ہجرت ہو گئی، ایک باقاعدہ حکومت قائم ہوئی، اور اس باقاعدہ حکومت میں کس طرف سے وائلنس کی ابتدا ہوئی. یعنی کیا بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے حملہ کیا؟ قریش حملہ آور ہوئے. یہ جنگ مدینے سے یا یثرب کہیے اس زمانے کے لحاظ سے، اس سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوئی ہے. یہ مکے کے قریب نہیں ہوئی. احد میں کون حملہ آور ہوا؟ اسی طرح احزاب میں تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک چھوٹی سی بستی پر لوگ پل پڑے، تمام قبیلے جمع ہو گئے اور انہوں نے حملہ کر دیا. اندر سے بھی نہایت سنگین خطرات پیدا ہوئے. وہ لوگ کہ جو شہری بن چکے تھے، معاہدے کر چکے تھے، انہوں نے اندر سے بھی سازش کی کہ حملہ آور ہوں. وہ جب پکڑے گئے تو ان کے پاس سے اتنا اسلحہ برآمد ہوا کہ جو ایک بڑی جنگ برپا کر دینے کے لیے کافی تھا. تو یہ کہاں ہوا ہے وائلنس؟ یہ معلوم ہونا چاہیے. پیغمبروں کو سامنے رکھ کر آپ کو دین کو سمجھنا چاہیے. یعنی اگر ایک دنیا میں بڑا مفکر ہے تو اس کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اور اس کی شخصیت کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کرتے ہیں، یا کوئی اس کا نام لے دے تو اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. تو اس لیے پیغمبروں کی تاریخ تو اصلاً مظلومانہ جدوجہد کی تاریخ ہے. انہوں نے کبھی بھی ایسا کوئی اقدام نہیں کیا.
اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے بھی ذرا آگے دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً بعد انتقال اقتدار ہوا ہے، جی کسی کو کوئی ایک کنکر بھی اٹھا کے مارا گیا ہے۔ قبائلی معاشرے میں یہ آسان کام نہیں ہوتا، یعنی تلواریں نکل آتی ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ انصار یہ سمجھتے تھے کہ اقتدار ان کے پاس آنا چاہیے، انہوں نے اس کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ وہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد اکٹھے ہو گئے، جو سقیفہ کی روداد آپ پڑھتے ہیں۔ لیکن کیا کوئی تلوار اٹھی، کیا کسی کی گردن ماری گئی، کیا کسی کے خلاف کوئی اقدام کیا گیا، کوئی جتھا بنایا گیا؟ پرامن طریقے سے ایک قبائلی معاشرے کے اندر انتقال اقتدار ہو گیا۔ اور پھر جب سیدنا صدیق دنیا سے رخصت ہوئے، وہاں بھی دیکھ لیں، سیدنا عمر رخصت ہوئے، اس وقت بھی دیکھ لیں۔ یہ فساد کب برپا ہوا؟ اس وقت برپا ہوا کہ جب مسلمانوں کی سلطنت پہلے مدینے سے آگے بڑھی، پھر جزیرہ نما عرب تک وسیع ہو گئی، اور اس کے بعد اس زمانے کے بڑے بڑے ممالک اس کا حصہ بن گئے۔ یعنی بازنطینی سلطنت ختم ہوئی، مشرقی بازنطینی سلطنت، ساسانی سلطنت ختم ہوئی، یہ پورا ایران، عراق، شام، مصر، یعنی اندازہ کیجئے کہ وسعت کا کیا عالم ہے چند سالوں میں۔ تو اس میں نئے لوگ مسلمان ہوئے، ان کی کوئی تربیت نہیں تھی، وہ کبھی دین سے اس طرح واقف نہیں تھے۔ مسلمانوں کا سیاسی غلبہ تھا جس میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے بہت بڑی تعداد میں۔ ان لوگوں نے بلوہ کیا، اور اس بلوے کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ وہ شخص، وہ اپنی جان دے بیٹھا، لیکن اس نے خون بہانا پسند نہیں کیا۔ تو یہ وائلنس کہاں ہوئی ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہیے۔ یہ محض افسانہ ترازی ہے۔